بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں لے جانے والے وظائف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک لگوائی ہوئی تھی۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کی زندگی اسی اقرار پر ختم ہوئی تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ فوائد: اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا اور پھر اس پر کاربند رہنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، اسی سے اپنی تمام تر ضروریات زندگی کی تکمیل کا اعتقاد رکھنا اور عمر بھر بغیر کسی شک و شبہ اور خام خیالی کے توحید پر قائم رہنا انسان کے لیے جنت کی یقینی حصول کی ضمانت ہے۔ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہونے سے مراد ہے کہ عمر بھر وہ انسان اس کلمے کی لاج رکھے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ البتہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرنا بھی اس عظمت کو شامل ہے۔ لا الہ الا اللہ افضل ترین کلمہ ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2383۔ جس شخص کو موت کے وقت یہ کلمہ نصیب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3116۔ نمبر 2، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ فائدہ: بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کلمات میں انسان کی بحیثیت مخلوق عاجزی کے اظہار کا وہ انداز پایا جاتا ہے جو واقع ایک مخلوق کا اپنے خالق کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہی کلمہ انسان کے عقیدہ توحید کو مضبوط کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی کام، چاہے اچھائی کرنا ہو یا برائی سے باز آنا، فائدہ حاصل کرنا ہو یا نقصان سے بچنے کی کوشش کرنا، کسی بھی معاملے میں اللہ کے حکم اور توفیق کے بغیر پیش رفت اور کامیابی ممکن نہیں۔ جس شخص کا اس کلمے کے مطابق اعتقاد بن جائے وہ جنت کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ نمبر 3، بازار میں چلتے پھرتے پڑھا جانے والا وظیفہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 لاکھ نیکیاں عطا کرتے اور 10 لاکھ گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی حکمرانی اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں۔ وہ زندگی عطا کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، وہ زندہ ہے، کبھی اسے موت نہ آئے گی، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3429۔ فائدہ: بازار عوام خاص کو گزرگاہ ہے۔ ضروریات زندگی کا بیشتر حصہ بازار سے منسلک ہے، اس لیے بازار جانا انسانی زندگی کا لازمی جز اور بہت حد تک ناگزیر عمل ہے، لیکن معاشرتی برائیوں کا ہجوم بھی بازار ہی کی زینت بنتا ہے۔ اس لیے بازار کو اچھی جگہ ہونے کا شرف اسلام نے نہیں دیا، لیکن جو انسان بازار سے گزرتے ہوئے اللہ کا نام پکارے اور اس کی توحید کا اقرار کرے تو اس کی عظمت کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے بازار کی برائیوں اور شر سے محفوظ رکھے گا اور جنت کا مالک بنا دے گا۔ نمبر 4، سید الاستغفار۔
سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الاستغفار گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے عظیم ترین وظیفہ ہے، یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطاعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر اپنی ہمت کے مطابق قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، مجھے معاف کر دے، یقیناً تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ وظیفہ دلی یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھا اور وہ اسی دن شام سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا، اور جس نے شام کے وقت اسے دلی یقین کے ساتھ پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب عمل ہے۔ دن کا آغاز اپنے گناہوں کی معافی کا طلب سے کرنا اور رات کی ابتدا دن بھر کی جملہ سیئات اور گناہوں کو شمار کر کے اللہ کریم کے حضور معافی کی درخواست سے کرنا روز جزا پر ایمان اور خصیص الہی کا بہترین مظہر ہے۔ نمبر 5، آیت الکرسی پڑھنا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بحوالہ طبرانی شریف حدیث نمبر 7532، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے جنت جانے میں صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کرے گا ہاں مگر اس کی اجازت سے کر سکے گا، وہ سب جانتا ہے جو ان انسانوں کو پیش آنے والا ہے اور جو ان کے پیچھے گزر گیا، کوئی اس کے علم کا کچھ حصہ بھی نہیں لے سکتا، ہاں جتنا وہ چاہے عطا کر دیتا ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکا نہیں سکتی، وہ تو بلند ہے، عظمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ فائدہ، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ قائم رہنے اور کل کائنات کو قائم رکھنے اور اس کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس کا مالک ہونے کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کا ورد کرنا چوری اور مالی نقصان سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2311۔ اور آیت الکرسی کے وظیفے کو معمول بنا لینے والا انسان زندگی پیش آنے والے مختلف حادثات و بلیات، جنات، جادو اور شیاطین کی چالوں اور ان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 6، سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہتا ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، پاک ہے اللہ عظمت والا، حمد اسی کے لیے ہے، اس شخص کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3465۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ کی ثنا کا ورد اکثر اوقات زبان مومن کی زینت رہنا چاہیے، جتنی زیادہ تسبیح بیان کرے گا اتنی ہی زیادہ درخت جنت میں اس کے لیے لگائے جائیں گے۔ نمبر 7،
تسبیح، تحمید اور تحلیل۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کے بدلے میں اس کے لیے جنت پہ درخت لگا دیتے ہیں۔ بحوالہ طبرانی شریف حدیث نمبر 8475۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ فائدہ، اس حدیث میں مذکورہ کلمات اللہ کی پاکی اور تعریف، توحید اور تکبیر کا بہترین مجموعہ ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جسے تمام نیک اعمال سے وزنی اور بہترین ذکر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ کے ہاں فضیلت والی اور پاکیزہ زبان وہی ہے جو اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح و تکبیر اور توحید کا ذکر کرتی رہے۔ نمبر 8، اللہ، رسول اور دین پر مطمئن ہونا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا۔ اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر میں راضی یعنی مطمئن ہوں۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1529۔ فائدہ، یہ ٹھوس اور خالص عقیدے کے اظہار و اقرار کے لیے بہترین کلمات ہیں۔ اللہ کے رب ہونے پر اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ میں غیر اللہ سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور اپنی تمام تر ضروریات و مشکلات اپنے اللہ ہی کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ اس کے سوا کوئی ذات میری زندگی میں تغیر و تصرف کا اختیار رکھتی ہے نہ قدرت۔ اللہ ہی حقیقی معبود ہے۔ میں عبادت صرف اللہ کی کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں گا، اور اسلام کے دین ہونے پر مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں کروں گا، بدعات سے اجتناب کروں گا، خالص اسلامی احکام کی پیروی کروں گا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے ہادی و مرشد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت اور حدیث پر عمل کرنا میرے لیے واجب اور باعث نجات ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو اپنا مقتدی اور شرعی رہنما نہیں بناؤں گا۔ نمبر 9، بیماری کے دوران وظیفہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیماری کے دوران ان مندرجہ ذیل کلمات کہتا ہے، اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو گیا تو اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہ سکے گی۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 343۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اسی کی حکمرانی ہے اور ہر تعریف بھی اسی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور برائیوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی ہمت اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب انسان یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے بالکل سچ کہا، یہ تمام کلمات جہنم سے ڈھال ہیں اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں۔ فائدہ، انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اپنے رب کو خالص دل سے پکارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت کرو، اس سے دعا کراؤ، کیونکہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بحوالہ شعیب الایمان۔ اس لیے بیماری میں اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اور چارہ نہ ہو تو یہ کہنا چاہیے، اے اللہ مجھے تب تک زندہ رکھ
جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے تب موت دینا جب موت ہی میرے لیے بہتر ہوگی۔ بہاولہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5671۔ بیمار کے پاس موجود لوگ بھی اس کے سامنے مایوسی کی بات نہ کریں، بلکہ اسے حوصلہ دیں اور اس مسنون الفاظ میں اسے صحت یابی کا یقین دلائیں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ اللہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ بہاولہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5662۔ عیادت کرنے والے مریض کو کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہیں تو یہ مریض کے لیے سب سے بہتر بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیمار انصاری صحابی سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے پوچھا، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ بہاولہ مستند احمد حدیث نمبر 12585۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔